اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضمیر الشأن و قصے ان تو کتب ضمیر نحو شان کا دارن مطلب یہ ہوتا ہے بنیاد کہ جو اس کے داره. بعد جو جملہ ہے ضمیر الشأن یعنی اون جمله وہ اس بعد ضمیر کا جو جمله مقصد بعد اس کو نه بیان کرتا ہے. کلمه بعد قل هو جمله اللہ بعد احد. مقصود از هو رو اس بیان ہوا سے میکنه. مراد کیا ہے کہ اللہ قل احد ہے، هو الله واحد احد. ہے. این هو مقصود ازش اینه که الله یہ احد. جملہ الله احد اللہ که احد جمله است یہ مفسر مبتدا و ہے اس ہوا خبره. کا. این اس مفسر هو اس کو است. ضمیر شان و قصہ اسمش کہتے ہیں عربی لغت اصطلاحا کے تو لحاظ سے. نحو توی علوم عربیه اسمش میزن ضمیر الشأن والقصه. بله هو یعنی قبلش آخر ضمیر باید بله 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 یہ آپس میں مختلف، یہاں پر ضمیر قبل اینا کو با هم لوٹ رہی فرق ہے، داره. پہلے والے کو لوٹ ببینید رہی همیشه ہے. صرف ضمیر ایک ضمیر ہے به قبل جو برگرده. بعد کی طرف جاتی ہے، فقط یک ضمیر هست، فقط یک دونه، دویمم ظاهرا نداره که اور به وہ بعد بعد میں جو برمیگرده. جاتی ہے وقت وہ به بعدی که نه مفرده، لفظ به کی طرف نہیں بعدی که جاتی جمله بلکہ ایک است جملے کی طرف جاتی برمیگرده ہے. بهش یہ میگن جتنی ضمیر آپ نے شأن. پڑھی این یہ آیه سب هایی که ہوا کی خوندید ضمیر مفرد کی اینا ضمیر ہے اور بعضیاش مفرد هو کی به طرف لوٹ قبل رہی ہے، جملے کی برمیگرده، طرف خب نہیں لوٹ گیری رہی ہے. نداره چون ضمیر هو جو جملے کی ضمیر طرف لوٹتی ہے مفرده اور به ضمیر شان و مفرد قصہ برمیگرده کہتے نه ہیں به جمله. یہ اس جگہ ہے ضمیری که به کہ جمله پہلے ضمیر آتی برمیگرده ہے، که اسمشو میذارن ضمیر پھر الشأن والقصه. وہ جملہ آتا ہے این جو جایی اس است ضمیر که کے معنی کو اول بیان کرتا ہے. ضمیر میاد، بعد جمله‌ای که مبین معنای اون ضمیره. بعض اس میں سے جتنی این آیتیں آیه آپ نے هایی که پڑھی خوندید اس میں بعض جو ہے ضمیر بعضیاش ضمیر الشأن شان والقصه است، واللہ مثل هو وہ الله لا عام اله ضمیریں الا ہیں. هو. اما بعضیاش به قبل برمیگرده، وقتی دیگه ضمیر الشأن نیست، ضمیر عادیه. دیکھیے پہلے ضمیر آتی ہے اون جایی است ضمیر الشأن والقصه، اون جایی است که اول ضمیر اور میاد. پھر سامع کو جو باید سن رہا ہے وہ اونی پورے که کو گوش میده سامع منتظر انتظار کرنا پڑے باشه گا کہ وہ جملہ ببینه پورا کرے. بعدش اون اب وہ جمله بعد که والا جملہ میاد آ کے اصل چیه. معنی کو مقصود واضح از کرے این گا. هو اون جمله است. کون تعین کر سکتا ہے کی اس میں اعظم کو؟ کی تعیین اس میں میکنه اسم اعظم کو غیر اعظم معصوم را؟ تعین نہیں کر سکتا، غیر معصوم نمیتونه اور تعیین کنه. اور معصوم کو بھی خدا نے معصوم دی. علیه السلام هم از جانب خدا اگر اس تعیین بات کو میکنه. اگر خدا معصوم معصوم، کہے ہم قبول کر لیں خدا گے. بهش علم داده. وقت اگر این حرف رو معصوم بزنه میپذیریم، اما غیر معصوم نه، از کجا میدونه؟ از بلده. ببینید خبر مقدم وہ ہوتی ہے جو مسند ہو، یعنی جس کی طرف ببینید جو خبر مقدم اونیه که باید مسند باشه، زید نه عالم مسند الیه. یعنی علم یعنی ببینید
زیدون عالم اگر ہم علم کہیں عالم را الزیدون نسبت میدیم به زید و لیکن اگه مسند گفتیم الیہ خبر العالم زیدون وہ این خبر خبر نہیں ہو سکتا. مقدم میشه درسته، اما هیچ وقت تو مسند اللہ احد الیه نمیتونه یہاں خبر باشه. ہوا کی طرف هو اسناد الله دیا جا احد این نسبت هو دی جا رہی ہے. یعنی داره به هو اسناد ہمیشہ میکنه مبتدا چیزی که مسند این خبره، مسند الیه مبتداست. قل هو تو ایک الله ایسی احد چیز هو ہے مسند جو آ کر الیه نه نسبت نہیں دے رہی ہے، مسنده، معنی دی کر یعنی رہی ہے ہوا چیزی کو. نیست که به هو ما یہ نسبت ہوا جو ہم داده نے باشیم، کہا اس سے داریم هو را معنا، اس یعنی کا خدای قابل نہیں ہے عزوجل هو را کہ جو ادھر معنا پلٹے، بلکہ کرده، اس سے مقصود یعنی وہ مقصود اللہ از احد این ہے. هو گفتن قبل نی ضمیر بر نمیگرده، فقط مقصود ازش الله احد. یہ این تفسیر ہے. میشه تفسیر. وقت تفسیر تفسیر معصوم باید سے از تک پہنچے تو معصوم ہم قبول برسه، کریں اگه گے. روایت باشه قبول، اما اگه روایت نیست ما نمیتونیم بگیم مقصود اینه، یعنی نمیتونیم احراز کنیم این جهت را. نعم اهلا و سهلا. نعم ای 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 دیکھیں امام علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف یہ نہیں چاہتے کہ الامام معجزہ عجل کرے. الله فرجه الشريف وصلوات الله وسلامه عليه ما يريد يعمل بالمعجزة، يعني الشيء اللي جیسے ان کے الناس اجداد ما يقدرون عليه حتى يظهر امام للناس حسین کیسے شہید والناس لا کیے گئے، امام يقدرون حسن يقتلوه، کیسے کیسے شہید کیے گئے. مثل بقية آبائه الطاهرين. الإمام الحسين عليه السلام شلون قتل، الإمام الحسن شلون قتل، الإمام اور الكاظم امام بھی عليه ظاہر ہونے کے السلام بعد شلون شہادت قتل، حاصل کرے. صلوات الله عليهم أجمعين. فالإمام إذا يظهر هالشيء يقتلوه كما في الأحاديث اور الشريفة جمعے کے دن کی دعا والروايات. میں ہے وہاں پہ ایک جملہ ہے فالدعاء يوم الجمعة يقرأ باسم الإمام عجل الله فرجه الشريف. هناك أكو بالي الخائف، اور امام کو کی خائف طرف خوف کی ويصف نسبت دی ہے. الإمام عليه السلام بالخائف. الخوف من جنود العقل، اور یہ الجبن من یہاں پر جنود الجهل. امام اگر الخائف ظاہر ہو تو لأنه قتل کر دیے الإمام جائیں گے. إذا يظهر يقتلوه، اور ولذا امام علیہ الصلوۃ مو والسلام مأمور أنه بالإعجاز يعمل معجزہ حتى دکھانا واحد ان کے اللي يريد يقتل حکم لا میں نہیں ہے يقدر. فی الحال. فلذا لازم يكون لوگوں سے شريد، دور رہیں يكون گے، خوف کے عالم غريب، میں رہیں يكون گے. جیسے ان کے والدین ان مخفي کے عن اجداد رہتے تھے. الناس، يكون خائف من الناس. هذا هو كآبائه الطاهرين. أي أي معمور بس نہیں ہے کہ هو اپنے مو مأمور اوپر بأن يعمل یا اپنے شخصی المعجزة استعمال کے لیے معجزے کا ببدنه استعمال کرے. بنفسه، مو مأمور مثل بقية الأئمة. نعم هو من جیسے باقی ائمہ المعجزات اللي تظهر منه يعرف ذلك. نعم مثل بقية الأئمة عليهم السلام. بله خود درست نی روایات نداده، نه روایات اهل بیت میگه نیست همچی چیزی. اہل بیت کی روایت میں واضح ہے اما کہ اس اهل طرح کی بیت کوئی بهتر چیز نہیں ہے. میدونن این مطلب. جناب امیر کی کوئی بیٹی خلیفہ میگه ثانی سے عقد نہیں ہوا اس کا. روایات اهل بیت، اهل البیت ادرا اہل بما بیت فی البیت، زیادہ بہتر جانتے ان کے اونا گھر میں بهتر کیا ہے، میدونن. اور اہل بیت کی روایت سے اس کو لہذا قبول نہیں کیا. حرفی که بعضی یہ عامه زدن درست نیست.
بله اون که فرمودید بعض عامه وہ جو عامہ نے کہا ہے وہ تو مسلم ہے کہ صحیح نہیں؟ درست نیست. بله اگه دو تا روایت متعارض از خود اهل بیت رسیده بود وقت می‌دیدیم چاره تعارض باید انجام. اگر دونوں روایت اہل بیت سے آئی ہوتی اور دونوں برابر کی ہوتی تو ہم اس کے اندر جو قواعد ہیں اس کو جاری کرتے، لیکن ایک عامہ کی روایت ہے ایک اہل بیت کی روایت ہے تو اہل بیت کو مقدم کریں گے. فرمایش عامه حجیت نداره، فرمایش حرف عامه. نعم شلون؟ تکلیف نے ارضاء الامام عجل اللہ فرجہ الشریف. امام ہم سے کیسے راضی ہوں گے؟ امام ہم سے راضی ہوں گے جب ہم محرمات کو ترک کریں گے اور واجبات کو ادا کریں گے. عملنا بواجباتنا وترکنا المحرمات. رسول نے فرمایا کہ تقوی یہ کہ انسان وہ حرام سے پرہیز کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال الورع عن محارم اللہ، یعنی اشیاء اللي واجب علينا نعمل بها لا نترك شيئا من امام تب راضی ہو گئے جب ہم حرام سے بچیں اور واجبات کو ادا کریں. هذا يرضى الامام عليه السلام صلوات الله عليه وعجل في فرجه الشريف. نه عقل جامعه یہ آیت تو نہیں ہے، البته این که آیه نیست، جو روایت بھی نہیں ہے. سلام علیکم. روایت هم که نیست. علیکم السلام. اینو جماعتی فرمودن و همونا مرحوم شیخ انصاری دیگران دارن این را، گفتن در جایی که حکم اور شیخ انصاری اور دیگر علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ اگر سلسلہ علل میں ہے ہو عقل کی بات تو ہم قبول کریں، لیکن اگر معلولات ہے احکام شریعہ میں سے تو ہم ضروری نہیں کہ کل ما حکم به العقل حکم به الشرع وہاں نہیں کہہ سکتے. تابع اون حکم شرع اشاره فرموده اقم الصلاه لدلوک الشمس، تابع اون عقل انسان به انسان میگه اطاعت. اگر خدا نے کوئی حکم دیا ہے پس این حکم عقلی معلول حکم شرعی شد. اینجا کل محکمه تو وہاں معلول کی بحث ہے. لہذا کل محکمه به العقل حکم به الشرع اگر حکم عقل در سلسله اگر سلسلے علل احکام شریعہ میں ہو تو ہم اس کو قبول کریں گے. ہم قبول دارن. چی؟ خب عقل سبب عرف، عقل بھی عرف تک پہنچا، نسبت به سبب نسبت به مسبب، سبب و مسبب دونوں کے لیے هم صحیح ہے. درسته هم اون درسته. اگه اونو میگفتن درست بود اینم که گفتن درسته. یعنی وہ عرف جو جامعہ ہے سماج کا ہے جو عاقل ہے چطور اینجور میپنداره چون عقل تو اس طرح سوچتا ہے کیونکہ عقل یہ کہتی ہے. بله درست. نه ببینید اگر عقلم خدا خلق کرده دیگه، خود عقل حجته، روایت داره. عقل کو بھی خدا نے خلق کیا ہے، عقل حجت، خود عقل حجت ہے. خدا عقل را خلق کرده، وہ حجت ہے جو داخلی ہے. وقت عقل با انبیاء تطابق با هم داره. جس طرح مثل نفس با خدا نے عقل کو خلق کیا ہے اسی طرح انبیاء کو بھی بھیجا ہے. داخل شیطان را هم در خارج خلق کرده. جیسے نفس اور شیطان، با شیطان تطابق داره. جیسے نفس ہے داخل میں انسان، خارج میں شیطان ہے. اور نفس امارہ اور شیطان یہ سب ایک دوسرے سے تطابق رکھتے ہیں، مطابقت رکھتے ہیں. معنا نداره. یعنی وقتی که شارع گفت اقم الصلاة لدلوک الشمس، اور اگر دونوں سلسلے علل میں رہے، مولات داره امر میکنه جب شارع نے کہا اقیم الصلاة نماز پڑھو، اطاعت کن مولایت را، عقل کہہ رہی کہ مولا کہہ رہا ہے اطاعت کرو. اگه بگیم اینجا یہ اطاعت کرو اپنے مولا کی،
از اون جهت یہ باطله. تابع ہے حکم اگر شرعی کا. نه عقلم خدا اگر خلق ہم اس کرده کو باشه کہیں در کہ نہیں سلسله علل اگه باشه یہ آمده عقلی باشه ہے اور گیر تابع میره. شر نہیں ہے تو پھر دور ہو جائے گی. یہ اس کا محتاج ہے اور اما یہ اگه درک اس کا کرد یه محتاج ہے. چیزی همین حکم به العقل. بله نمیتونه درک کنه راسته، اما اون جایی که درک کرد و در سلسله علل بود ہاں اگر همه درک نہیں کر سکتا تو ایک بات ہی ظاهرا الگ ہے. قبولم دارن همه. بله